مامون کی حکومت میں آ گیا, مامون ولی عہد میں قرار پایا. یہ ساری چیزیں آپ تاریخ آپ کے حوالے, آپ کی نظر اس کے اوپر. کسی کیس میں وہ جو فوجی تھا, جو لیڈر تھا, جس نے امام کے دروازے پر جا کر وہاں پر مال و اسباب لوٹنے چاہتے, امام نے اس سے کہا تھا کہ تو مال یہیں پر رک جا, اندر ناموس پیغمبر ہے لہذا میں سب کچھ دے دیتا ہوں. اس کو کسی کیس میں مامون نے قید کر لیا تھا. بہت توجہ چاہتا ہوں. کچھ قیدی تھے جن کو پھانسی کی سزا تھی, ان کی گردن اڑا دینے کا حکم تھا. ایک لائن سے لوگ کھڑے ہوئے, امام علیہ الصلوۃ والسلام, مامون تخت پر بیٹھا ہوا ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پر یہ عہد ہے, امام بھی بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے, مامون بھی بیٹھا ہوا ہے. لوگوں کو لایا جانے لگا, فلاں فلاں نام پیش کیا جانے لگا, ان کا نام, ان کا نام, ان کا نام. امام نے دیکھا کہ وہ شخص بھی اس میں کھڑا ہوا ہے لائن میں. امام نے اسے پہچان لیا. اس شخص نے امام کو دیکھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے بھی پہچان لیا. جیسے ہی امام نے پہچانا, اب اس کا نمبر, جب اس کا نام پکارا گیا کہ بھائی اس کو بھی پھانسی کی سزا ہے, اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے, دیکھیں امام کتنا رؤوف ہوتا ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون کے کانوں میں کچھ سرگوشی کرنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے, ایسے موقع پر کہ میں نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہے, اذیت پہنچایا ہے, وہ شخص کسی حاکم سے گفتگو کر رہا تو میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ انصاف سے بتا. اس نے یہ سوچا کہ یہ تو اب چونکہ حکومت میں, ان کے ہاتھ میں پاور ہے, قدرت ہے, اختیار ہے, نہ ہو امام یہی کہہ رہے ہوں گے, امام رضا, کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, جلدی سے جلدی اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی گردن سر اس کی اڑا دیا جائے, قلم کر دیا جائے. یہ سارے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے. وہ چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ مامون حاکم, یہ جو امام کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو مت سننا, اس پر غور مت کرنا, یہ میرے دشمن ہیں, میں نے ان کے گھر کو تاراج کیا ہے, لہذا یہ میری موت چاہتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے مامون سے کہا کہ مامون ذرا اس کو بتا دے کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ذرا اس کو بتا دے کہ میں کیا کہہ رہا تھا. مامون نے کہا کہ جو کچھ بھی تو کہہ رہا ہے, امام نے اس کے برعکس کہا. اللہ, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس نے چونکہ میری ایک ریکویسٹ کو قبول کر لیا تھا, اس وجہ سے اس کو بخش دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, جو موت کی سزا ہے اسے معاف کر دیا جائے, کیونکہ اس نے میری بات پر عمل کیا کرتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہونے سے فوج کو روک دیا تھا. بس مجھے اس کی اتنی بات پسند آئی تھی, لہذا اس کو معاف کر دیا جائے. وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتا رہا کہ جو کچھ بھی امام نے کہا ہے اس کے برعکس عمل کیا جائے. ایک مرتبہ مامون ہنستا ہے, وہ تو کہتا ہے کہ امام نے تیری زندگی کی ضمانت کیا ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی کہا امام نے اس کے برعکس کیا جائے, لہذا اب تیری موت بھی طے ہے. تو خود ہی اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو رؤوف ہوتا ہے, محبت آمیز ہوتا ہے, دل میں اس کی الفت ہوا کرتی ہے, وہ چاہنے والوں کو چاہتا ہے. ایک ذرہ برابر بھی وہ خیانت کار تھا, وہ ظالم تھا, لیکن ذرا سی محبت کی وجہ سے امام نے اسے بخش دیا, اسے تیار کیا کہ اس کے اوپر موت نہ ہو, اس کے اوپر تلوار نہ چلے. لیکن یقین سے بتائیے, کیا ہم نے کوئی ایسا ظلم کیا ہے, کیا ہم نے امام کے گھروں کو خدا نخواستہ تاراج کیا ہے؟ ہم امام کے چاہنے والے ہوتے ہوئے اگر امام رؤوف کی بارگاہ میں آ جائے تو کیا امام ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً امام ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. جب ایک غیر کی دعا کو امام مستجاب کر سکتا ہے, امام کی نظر عنایت ہو سکتی ہے, تو کیسے ممکن ہے ایک چاہنے والا امام کے در پہ جائے وہ خالی ہاتھ واپس؟ یہ ناممکن, یہ نہیں ہو سکتا. امام کہ ہم چاہنے والے ہیں, امام کے ہم شیعہ ہیں, امام سے اگر محبت کرتے ہیں یقیناً دعوی محبت اسی وقت کارگر ثابت ہوگا کہ جب ہم امام کی صحیح معنوں میں اطاعت کرتے ہوئے نظر آئے. خدا آپ کو لے کر چاہے مشہد مقدس جائیں, زیارت نصیب ہو ہر ایک کو. یقیناً وہ جنت کا ٹکڑا قطعۃ من بہشت, روایتوں میں کہ مشہد مقدس جہاں امام کا روضہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. قطعۃ من بہشت,
جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن اس حصے کو خداوند عالم یوں ہی اٹھا کر جنت میں شامل کر دے گا۔ جس کے 8 جنت کے دروازے کھلتے ہیں، انسان جب اس روزے پر پہنچ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یقیناً ہم جنت میں آ گئے، سارے درد و غم کو بھول جاتا ہے۔ یہی پہ علامہ تقی بہجت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سفارش ہوتی ہے۔ کسی حاکم سے کوئی چیز مانگنا ہے تو اس سے جو کم عہدے پر ہو اس سے ملاقات کیا جاتا ہے، اس سے کچھ مانگنا ہو تو اس سے کم، جس کا سوچ جیسا ہوتا ہے اس کے پاس پہنچا جاتا ہے۔ تم امام حسین کی زیارت چاہتے ہو، اگر دل میں حسین کی زیارت کی تمنا ہے تو روضہ امام رضا پر آ جاؤ، کیونکہ جو بھی روضہ امام رضا پر آتا ہے اس کے نصیب میں زیارت حسین لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی امام رضا کا زائر ہو اور امام حسین کی زیارت نہ کرے۔ ناممکنات میں سے قواعد کے جملے ہیں۔ امام فرماتے کہ جو بھی امام کا زائر ہوا اس کے اوپر کربلا کی زیارت لکھ دی جاتی ہے۔ استاد فرماتے فری میں لکھ دی جاتی ہے، مجانی، فری میں، گفٹ، کہ تم نے امام کی زیارت کیا ہے، اب حسین کی زیارت کو چاہو۔ کس کی زیارت کے لیے؟ کہ جس کی زیارت کے ثواب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کی زیارت کیا تو قیامت کے دن عرش پر تم نے خدا کی زیارت کیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی عظمت، وہ روزہ، وہ زمین جہاں ہزاروں روزانہ واقعات ہوتے۔ ہم جب مشہد مقدس میں ایران میں تھے تو کچھ واقعات ہمارے سامنے رونما ہوئے۔ بہت سے مشہور واقعات میں سے کہتے کہ ایک عیسائی جو امریکہ کے رہنے والے خاندان، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ لوگ عیسائی مذہب نہیں جانتے کہ امام کون ہے، رضا کون ہے، حسین کون ہے، عیسائی مذہب ہے۔ یہ امریکہ میں رہنے والا شخص، امریکہ میں دور دراز رہنے والا شیعہ امام کو نہ جانے تو وہ کیسے جانے؟ وہ بہت پریشان، اس کی ایک جوان لڑکی، خوبصورت، لیکن اس کی بیٹی آنکھوں سے معذور، ہاتھ پیر سے معذور، دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی ماں نے امریکہ کے، لندن کے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ سب کو دکھا ڈالا، کہیں پر وہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں ہوئی۔ بہت پریشان ہوا، رو رو کر وہ دعا کرتی تھی، اے عیسیٰ مسیح میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، کسی طرح میری بیٹی صحیح ہو جائے۔ اللہ اکبر! ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور اس خاتون سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ اس بیٹی کا علاج پوری دنیا میں کہیں نہیں، اصلا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کا علاج کر سکے، لا علاج، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ نہیں، آپ تو میرے مولا ہیں، آقا ہیں، نبی ہیں، جو کچھ بھی، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ میری بیٹی کو صحیح کریں، یہ تو مردہ تو نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے۔ مردے کو زندہ کرنا مشکل ہے، زندے کو صحیح کرنا یہ تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تاکہ ہاں تیرا بس ایک علاج ہے، ایک ڈاکٹر ہے کہ جو مشہد میں رہتا ہے، اس کا نام رضا ہے، جا اس کے پاس جا، اس طبیب کے پاس جا، اس ڈاکٹر کے پاس جا، وہ اس کے پاس صرف علاج ہے تیرا، وہ تجھے صحیح کر دے۔ اس نے صبح ہوئی، اس نے کہا کہ ایران، مشہد، کون سی جگہ؟ اس نے سرچ کرنا شروع کیا نیٹ پر کہ ہاں ایران میں ایک شہر جسے مشہد کہتے ہیں، رضا نام کا کوئی ڈاکٹر، اور اس نے رضا کے نام سے ڈاکٹر سرچ کرنا شروع کیا، بالکل ایک دم صحیح واقعات میں سے۔ اور ابھی بھی امام رضا علیہ السلام کے روزے میں یہ جو بچی جو صحیح ہوئی معجزے سے، اس کے بعد جو نشانیاں موجود ہیں میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، وہ باقاعدہ اس کے نام سے لکھی ہوئی، تاریخ اور سن کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جو اس نے دیکھا خام میں، تاکہ دیکھو شہر تو مل گیا، اور سرچ کرنا شروع، نہ جانے کتنے ڈاکٹر ہیں ایران میں رضا نام سے، کس ڈاکٹر کے پاس جائے؟ اب ایک مسئلہ،
डॉक्टर रजा स्पेशलिस्ट, आंख के स्पेशलिस्ट, बदन का स्पेशलिस्ट, पैर का स्पेशलिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट मौजूद। किसके पास है? ऐसे हो सकता है मेरा भाई है, उसने अपने शौहर से बयान नहीं किया, पैसे मांगे। दूसरे दिन फिर उसने ख्वाब हुई देखा, फिर हमने तुझसे कहा नहीं कि तुझे ईरान जाना होगा, ईरान में डॉक्टर रजा है, उनके पास तेरा इलाज मौजूद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसे नहीं समझ में आया। दूसरे दिन हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया है, बेटी की मोहब्बत है, हो सकता है इस वजह से ख्वाब आ गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे जहन में ये ख्वाब आया कैसे? खाली ईरान की न्यूज आती है कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, नाम ही सुनते रहते हैं खाली, उसका तस्करा कभी हुआ नहीं है, उसका तारुफ तो है नहीं। आखिर ख्वाब भी वही आता है जो इंसान के जहन में हो, पहले से मालूम। ये तो मेरे जहन में कोई भी चीज नहीं किसी ईरान के सिलसिले में, फिर ये ख्वाब आया कैसे? उसने अपने शौहर से बयान किया, पढ़ा लिखा खानदान, अपने शौहर से बयान किया। शौहर कहता है कि अगर तूने ख्वाब देखा है तो जनाबे ईसा का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता है, नबी खुदा का ख्वाब कभी शैतानी ख्वाब नहीं होता है, वो सच्चा ख्वाब हो। ये सही मैसेज है, हमको तलाश करना चाहिए। फिर ऐसा करते हैं कि हम पासपोर्ट वगैरह वीजा जो जाकर लेते हैं ईरान एम्बेसी से, ईरान एम्बेसी जाते हैं और जाने के बाद वीजा वगैरह जी और जो टिकट वगैरह का इंतजाम हो गया। वो लोग ने तय किया कि नहीं जो हम लोग चाहते हैं, और ईरान जाके तलाश करते हैं कि वो डॉक्टर रजा है कौन। बड़ी तवज्जो मेरे दोस्तों, मेरे जवानों। ईरान एयरपोर्ट पर आ गए, तेहरान में उतरे, होटल में रुके, तलाश करना शुरू किया, डॉक्टर रजा कई जगह 1 महीने तक रहे, तकरीबन तलाश करते रहे, कहीं नहीं मिला। बहुत तलाश के किसी ने कहा कि तुम यहाँ तेहरान में डॉक्टर रजा को तलाश करो, यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें तलाश करना है तो मशहद मुकद्दस शहर में जाओ, वहां तुम्हें डॉक्टर रजा मिलेगी। अब ये लोग जो है वहां से उन्होंने ट्रेन किया और ट्रेन करके वो लोग मशहद आ गए और मशहद में आके रुके। अल्लाहु अकबर। बहुत लोगों से पूछा कि कौन डॉक्टर रजा, कौन डॉक्टर। एक आलिम दीन से मुलाकात होगी, उन्होंने पूछा कि अच्छा माजरा क्या है, तुमको कई दिन से हम परेशान देख रहे हैं, डॉक्टर रजा, आखिर कौन से डॉक्टर रजा, माजरा क्या है? तो उसकी बीवी ने पूरा वाकया बयान किया, कहा कि हमारी बेटी की ऐसी हालत है, वो चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती, उसकी आंखें खराब है, देख नहीं सकती है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत इलाज किया, लेकिन ख्वाब में हमने जनाब ईसा को देखा। अल्लाहु अकबर। उन्होंने हमें यहाँ भेजा। कहा कि अच्छा अगर ईसा को यहाँ भेजा है तो फिर एक ईसा मसीह यहाँ पर भी रहता है जिसका नाम रजा है। जाओ, वही ईसा मसीह, वही तेरा मसीहा है, वही डॉक्टर रजा है। कहा कि नाम क्या है, उसके डिस्पेंसरी कहाँ है, उसके मतलब कहा कि हाँ उसका मतलब उसकी डिस्पेंसरी सीधे है जो गुंबद दिखाई दे रहा है, बस वहीं पर चली जा, वहां सारी हाजतें तेरी पूरी हो जाएगी। वो डॉक्टर ऐसा है कि जो सारी हाजतों को पूरा करता है, दीन की भी हाजतें पूरी होती है, दुनिया की भी हाजतें पूरी होती है, जो सारी दुनिया में लाइलाज होते हैं यही आकर सही होते। अल्लाह अकबर। उसने अपनी बेटी को नहलाया धुलाया, अपने शौहर को साथ में लिया और रोजे की तरफ निकली। जैसे ही रोजे में पहुंची, रोजे से जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, सरी के पंजरे फौलादी जहां पर हाजतें कबूल होती हैं, उस जाली के पास पहुंची। जाने के बाद उसने पहला जुमला कहा, सुनो आजादारो, मौला के चाहने वाले हैं ना। वो कहती मौला मैं आपको नहीं जानती, मैं नहीं पहचानती, सीधी सीधी बात, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? बस सिर्फ आपका नाम जानती हूँ, रजा। मुझसे मेरे मसीहा ने कहा है कि एक रजा है जो डॉक्टर। मुझे नहीं पता आपकी डिग्री क्या है, आप कौन हैं, कैसे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मसीह मेरी बच्ची है, मैं इसे लेकर आई हूं, आप इसको शिफा दो। पंजरे फौलादी के पास बैठ जाती है, उस जाली के पास बैठ गई और दुआ करना शुरू किया। शौहर बैठा हुआ है, रात काफी हो गई, शौहर की आंख लगी, वो वहीं पर कालीन पर सो गया, माँ भी वहीं पर आराम करने लगी। यकायक एक शोर उठा, लोगों ने चारों तरफ से हल्का बना लिया, लोग घेर हुए। अचानक इसकी आंख खुली, आखिर हुआ क्या, ये कैसी आवाज है? देखा एक बच्ची है कि जो अपने पैरों पर खड़ी हुई है और आवाज दे रही है कि मुझे रजा ने शिफा दी, मुझे रजा ने शिफा दी, मैं अब चल भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, आंखों से देख भी सकती हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद उसने बेटी को
سامنے کھڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ آنے والے نے کہا دیکھ تو کھڑی ہو گئی ہے, تیرے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں, پیر بھی کام کر رہے ہیں, اتنی دور سے چل کے آئی ہے, میری زیارت نہیں کرے گی, میری زیارت نہیں کرے گی. وہ کہتی ہے مجھے آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا. آپ کون سے ڈاکٹر ہیں؟ نہ انجیکشن کا نام ہے, نہ دوا کا نام ہے, کوئی دیکھتے کچھ نہیں ہے, میں دیکھ نہیں سکتی ہوں. آنے والے نے کہا میں تجھے کہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ تو صحیح, میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اماں میں نے آنکھوں سے جب دیکھنا شروع کیا, ایک نورانی شخصیت ہے, چاروں طرف نور ہی نور ہے, چہرے سے نور برس رہا ہے. وہ شخص مسکراتا ہوا چلا گیا, میں اس کی تلاش میں دوڑی. اللہ اکبر. یا امام رضا, یا امام رضا. نقارے بجنے لگے, لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. مولا نے شفا دی, مولا نے شفا دی. ہاں آزاد ہو. مولا کے در پہ جو گیا اس کی حاجتیں پوری ہوئی. بس آزاد ہو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا. امام رؤوف, امام رؤوف, امام محبت, مہر و محبت, مہر و محبت کا مرکز ہے امام رضا. جانتے ہیں امام کے روزے پر دستور ہے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے نا, اس کے جنازے کو امام کے روزے میں لے جایا جاتا ہے اور اس کا طواف کیا جاتا ہے. 7 طواف کرنے کے بعد زری کا اس کا جو جنازہ ہوتا ہے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسا بھی گنہگار ہو اگر دل سے توبہ کرتا ہے نا تو خدا اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے, اور اگر امام کو حوالہ دے کر دعا کرتا ہے نا تو خدا اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. جیسے جنازہ پہنچا امام کے روزے میں, فرشتہ آگے بڑھا, صاحب جنازہ کی روح سے کہتا ہے تجھے پتا ہے تجھے کتنے گناہ کیے, جانتا ہے یہ تیری آخری منزل ہے, اب اس کے بعد تجھے کہیں کوئی امان دینے والا نہیں ہے, تو نے بہت گناہ کیے ہیں, بہت گناہ. تیرا جنازہ طواف کے لیے لایا گیا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں, میں نے بہت گناہ کیے, میں شرمندہ ہوں, امام سے نظریں نہیں ملا سکتا. ہاں ایک فرشتہ آنے کے بعد کہتا ہے دیکھ تیرا جنازہ طواف کیا کرایا جا رہا ہے, بس یہ آخری موقع ہے. اگر یہ امام جو بیٹھے ہیں بڑے رؤوف ہیں, مہربان ہیں, بہت محبت کرنے والے, ان سے ایک مرتبہ ان کے قدموں میں گر جا, تیری بخشش ہو جائے گی. وہ کہتا ہے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی, ہاں آزادار ہو, ہاں آزادار ہو. ایک مرتبہ جنازے کو طواف دینا شروع کیا. 1 طواف ختم ہوا, 2 طواف ختم ہوا, ادھر 5 طواف ختم ہوئے. فرشتہ پھر سے روح کے قریب آتا کہتا ہے جانتا ہے 5 طواف ختم ہو گئے, بس 2 طواف بچے ہیں, اس کے بعد تو جانے, تیری قبر جانے, عذاب جانے, فرشتے جانے, تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. کروں کیا, ایک راستہ دیکھ امام رؤوف بیٹھے, امام مہربان بیٹھے, بہت مہربان امام ہے, جا کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے. ایک مرتبہ آزادار ہو, بڑی کوشش کیا اس نے, 6واں طواف ہو رہا تھا, جیسے ہی اس کا جنازہ امام کے قریب سے گزارا جانے لگا, اس نے چاہا کہ بڑھ کے امام کے قدموں میں گرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, لیکن ہمت نہیں ہوئی. اب آخری طواف تھا, فرشتہ کہتا ہے بس یہ دنیا کا آخری موقع ہے, اب موقع نہیں ملے گا. اپنے آپ کو گرا دے امام کے قدموں میں. آزادارو جیسی 7واں طواف ہونے لگا نا, بس ایک مرتبہ آپ روایت کہتی ہے اس نے صاحب جنازہ کی روح نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا, قدموں سے لپٹ کر کہتا ہے مولا آپ تو رؤوف ہے, آپ مہربان ہے, آپ تو محبت کرتے, مولا مولا آپ کا میں چاہنے والا ہوں, بہت گناہ کیے ہیں. امام نے سر نہیں اٹھائے, امام نے دیکھنا پسند نہیں کیا. ایک مرتبہ اس کی زبان پہ ایک عجیب فکر آیا, مولا مولا میں آپ کے جد مظلوم حسین کا آزادار, آپ کو سکینہ کا واسطہ, حسین کی مظلومیت کا واسطہ, مولا آپ امام کریم ابن کریم. بس آزاداروں جیسے ہی جملہ زبان پہ آیا نا, وہ کہتا ہے مولا آخری وقت میں پھر بھی آیا تھا, حسین نے سینے سے لگا لیا, وہ علیہ السلام بن گیا.
بیٹھ کر امام کو آواز دیتے ہیں السلام علیک یا علی ابن مسرد المرتضی سفارش کہیں نہیں ملتی. امام نے فرمایا زیارت اربعین پڑھو تمہیں میرے جد مظلوم حسین کی زیارت کا ثواب ہوگا. ایک مرتبہ راوی نے پوچھا مولا ہم کربلا پہنچ گئے چلو میں نے زیارت کر لیا ہمیں ثواب مل گیا جو لوگ کربلا نہیں پہنچ سکتے امام نے فرمایا یہ زیارت سب کے لیے ہے چاہے دور سے کرے چاہے نزدیک سے کرے اسے حسین کی زیارت کا ثواب ملے. اربعین کا دن آئے نا میرے جملوں کو فراموش نہ کرنا. عزادارو زیارت اربعین ضرور پڑھنا. امام نے ضمانت لیا ہے دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر اس زیارت کو پڑھو گے تمہیں خدا حسین کی زیارت کا ثواب اسی طرح سے دے گا جیسے بین الحرمین جا کر زیارت کر رہا ہو جیسے قبہ حسینی کے نیچے زیارت کر رہا ہو. خدا ایک کو زیارت حسین کی. عزادارو امام رضا نے بڑی سفارش کیا ہے. اربعین پر لوگ جا رہے ہیں نا پیدل جا رہے ہیں تصویریں آتی ہے دل ملول ہوتا ہے دل پریشان ہوتا ہے. عزادارو نہیں پتا ہمارے کون سے گناہ ہیں. مولا کی خدمت میں عرض کرتے مولا مولا آپ تو امام ہماری شفاعت آپ کریں مولا. ہم بھی تو اربعین کے ظاہروں میں شامل ہو جائے اور پیدل چلنے والوں میں شامل ہو جائے. ہاں مولا تاکہ ہمارے دل میں بھی احساس ہو آج اربعین میں لوگ حسین کی زیارت کو پیدل جا رہے ہیں کتنی خدمتیں ہو رہی ہیں. کوئی پیر دباتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے ساری آسائشیں مہیا ہے. کوئی کھلانے کو تیار ہے کوئی پانی پلا رہا ہے کوئی شربت پلا رہا ہے. ارے یہ وہی راستہ تھا کرہلے حرم کا قافلہ جب گزرا سکینہ جب پانی مانگی شبر تماچے. سکینہ کی یاد میں لیکن جانتے ہیں عزادارو کتنا مظلوم امام ہے. میں پہلے امام کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہوں. عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہی حق گریہ ہے. عزادارو امام کی ایک روایت امام کہتے دیکھو جب بھی میرے جد مظلوم کا تذکرہ ہونا گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو ایسے رو جیسے کوئی نوجوان یا اپنی زندگی میں کروایا. جب مدینے سے نکلنے لگے امام نے عزادارو بیویوں نے حلقہ بنایا. عزادارو امام نے ایک مجلس تشکیل دی بیویوں کو اکٹھا کیا. امام نے مصائب پڑھنا شروع کیا. بیوی لوگ معصوم ہے تو تمہارا بھیا جا رہا ہے اب واپس نہ آئے گا. ارے جب میرے مصائب سنو تو میرے جد مظلوم کی یاد کر لینا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. لیکن عزادارو معصوم قوم کی خدمت میں ایک بس ایک جملہ عرض کر دوں. معصوم قوم آپ کا بھیا امام رضا مشہد پہنچ گیا. آپ بھائی کی یاد میں اپنے بھائی کی زیارت
نکلی مرو پہنچنے کے بعد اے عزادار ہو قم کی منزل پر پہنچ کر آپ کو شہادت واقع ہو گئی آپ کی وفات ہو گئی آپ نے بھائی کی وفات کو برداشت نہ کیا لیکن کوئی اس زینب اولیاء مقام سے پوچھے جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھیا ہاں ایک بہن تو وہ بھی ہے جسے زینب کلثوم کہا جاتا ہے ہاں کیسے برداشت کیا ہوگا نہیں پتا عزادار میں امام رضا ہے ہاں عزادار جانتے ہو جب مشہد میں مامون نے امام کو بلایا نا امام نے اپنے صحابی اپنے دوست عباسل کو طرف کیا عباسل تم میرے ساتھ چلو تو دربار میں مجھے بلایا ہے تم باہر کھڑے رہنا بس میرا آخری جملہ عزاداروں سن لینا اس کے بعد مسائل تمام ہو گئے ہاں عزاداروں جتنا گریہ کرنا ہو وہ گریہ کر لینا لیکن امام فرماتے اے عباسل میرے ساتھ چلو میرے ساتھ ہمراہ رہنا دیکھو میں دربار میں جاؤں گا لیکن ہاں عباسل ایک جملہ یاد رکھنا دیکھنا جب میں دربار سے باہر نکلوں اگر سکون پایا جائے تو سمجھنا تمہارا امام زندہ ہے لیکن اگر میری آبا میرے سر پہ ہو تو سمجھنا تمہارا امام قتل ہو گیا اسے مار دیا گیا عزاداروں جانتے ہو ایک دوست پریشان ہے نہ جانے کتنی دیر امام دربار میں مامون کے ساتھ بیٹھے رہے یہ دوست یہی سوچتا رہا اب میرا امام کس حالت میں باہر آئے گا جانتے ہو عزاداروں عباسل پہ کیا گزری ایک مرتبہ امام دربار سے نکلے دروازہ کھلا امام کو دیکھا عباسل نے ایک عجیب منظر ہے عباسل پہ پڑی ہوئی ہے آواز دی عباسل جو پکڑو سارا دو عباسل ارے مامون نے اپنا کام کر دیا تمہارا امام قتل ہو گیا عزاداروں میں مسائل یہیں پر ختم کر دیتا اور مسائل اب یہیں پہ ختم ہو جاتے لیکن ایک جملہ میں عرض کر دوں عزاداروں جب سوچئے گا نا آنکھوں میں ضرور آنسو آ جائیں گے اور اس فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھنا عزاداروں بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام ہے یہی امام رضا ہے نا عزاداروں دو اماموں کو تلواروں سے شہید کیا گیا ہاں باقی اماموں کو زہر سے شہید کیا گیا جانتے ہیں باقی جتنے امام ہیں جو زہر دیا گیا کبھی 5 دن کے بعد اثر ہوا 6 دن کے بعد اثر ہوا 3 دن کے بعد اثر ہوا 7 دن کے بعد اثر ہوا نہ جانے کیسا زہر امام رضا کو دیا امام ظہر سے پہلے دربار سے نکلے ظہر کے وقت امام شہید ہو گئے عزاداروں جانتے ہو عباسل کہتے ہیں عباسل کی زبانی عزاداروں عباسل فرماتے ہیں جب میرا مولا گھر میں آ رہا امام نے کہا عباسل دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دو میں نے دروازوں کو بند کر دیا کھڑکیاں بند کر دیا ایک مرتبہ عزاداروں عباسل کہتے میں نے دیکھا اس طریقے سے امام زمین پر پلٹ رہے تھے زمین پر پلٹ رہے تھے اس طرح سے کانپ رہے تھے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے عزاداروں جزاکم اللہ خیر الجزا یہی حق گریہ ہے عزاداروں جانتے ہو زہر کیسا تھا زہر کا ہی کہا جاتا ہے اسے عزاداروں طبیب کہتے ہیں کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈال دیا جائے نا سمندر کی ساری مچھلیاں مر جائے نہیں پتا آپ نے کیسے برداشت کیا اس طرح سے زمین پر پلٹ رہے ہیں بار بار کہتے ہیں عباسل پانی عباسل پانی عزادار جزاکم ربکم خیر الجزا عزاداروں عباسل بار بار امام کی خدمت میں پانی پیش کرتے رہے لیکن میں جملہ رک کے کہوں مولا رضا آپ کی تشنگی کو دیکھ کر آپ کو اپنے جد حسین کی تشنگی یاد آئی ہوگی ارے وقت آخر بھی شمر کا خنجر چلا زینب کہتی رہی میرا بھیا پیاسا جزاکم ربکم خیر الجزا عزاداروں آخری جملہ مسائل تمام ہو گئے عزاداروں عباسل کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں نے دیکھا امام جواد تشریف لا رہے ہیں امام نے اپنے زانووں پر امام کو رکھا سر کو رکھا بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی امام کے زانوں پر 8ویں امام کی روح پرواز کر گئی عزاداروں
غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، مومنین کا جنب غفیر ہے۔ عزادارو، مشہد کے تمام مومنین و مومنات تشییع جنازہ میں موجود ہے۔ میں کہوں گا اے مشہد کے رہنے والوں مومنوں، آخر کس کے جنازے میں شرکت کر رہے ہو؟ ہر ایک کہہ رہا تھا یہ امام کا جنازہ ہے، یہ عالم کا جنازہ ہے، اسی شان سے اٹھنا چاہیے۔